بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں یہ موضوع بہت اہم ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا کا پورا دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم میں سے کسی کی جان بچ جائے۔ اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر اور حدیث کے اندر خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے اور خودکشی کو اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں اور بربادی میں مت ڈالو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں خودکشی کے وعید کو بیان فرمایا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر دے تو قیامت کے دن اسی کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مطلب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو چاقو سے مار لے تو قیامت کے دن اس کو چاقو سے ہی عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو اوپر سے چھلانگ لگا کر گرا دے تو قیامت کے دن اس کو اسی قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ زہر کھا کے کوئی آدمی مر جائے تو قیامت کے دن اس کو زہر کھلایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اس لیے کسی بھی مسئلے کا اور کسی بھی پریشانی کا حل خودکشی نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے خودکشی یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو چاقو سے مار لے یا اوپر سے چھلانگ لگا کے گر جائے یا ٹرین کے پٹریوں پہ آ کے گر جائے، تو جس طرح سے خودکشی یہ ہوتی ہے، اسی طرح ایک خودکشی اور ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو ایسی چیزوں کا عادی بنا لے اور ایسی چیزوں کی عادت ڈال لے جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب پہنچ جائے، آہستہ آہستہ موت کے قریب پہنچ جائے۔ ایسی چیزوں کی کوئی آدمی اپنے آپ کو عادت ڈال لے تو یہ بھی خودکشی ہے، اس کو بھی خودکشی کہا جاتا ہے، لیکن ہم عام طور پر اس کو خودکشی نہیں سمجھتے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گا، ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں جس عنوان کے تحت اور جس موضوع کے تحت آج بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز وہ ہے تمباکو اور سگریٹ نوشی، اسی طرح شراب۔ یہ چیزیں ایسی ہے کہ انسان اپنی عادت اگر ان چیزوں کو بنا لے تو اس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی ہے، تمباکو ہے، اسی طرح شراب ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب چلا جاتا ہے۔ تمباکو کے بارے میں خاص طور پر میں کہنا چاہوں گا کہ تمباکو ایک زہر ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، چاہے پان کے اندر ہو یا ویسے بھی ہو، بہت سارے لوگ تمباکو کا استعمال کر رہے ہیں۔ تمباکو کی جو تاریخ ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کولمبس جو ہے جس وقت اپنے جہاز میں بیٹھ کے نکلا تھا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ بات تاریخی طور پر مسلم ہے کہ کولمبس جو ہے جب اپنے جہاز میں بیٹھ کے نکلا تھا تو وہ ہندوستان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن اتفاق سے اس کا جہاز امریکہ پہنچ گیا تو اس نے امریکہ کو ریویل کر دیا۔ تو جب اس کا جہاز جو ہے پرتگال پہنچا تو اس کا کیپٹن بہت تھک چکا تھا، تو اس کے کیپٹن نے اپنی تھکن کو دور کرنے کے لیے تمباکو کا استعمال کیا تھا۔ تو پرتگال کے اندر ایک فرانس کا سفیر تھا جس کا نام جان نیکو تھا، اس نے تمباکو کو پرتگال کے اندر بھی فروغ دیا اور فرانس کے اندر بھی اس نے تمباکو کو فروغ دیا۔
اور وہاں سے پھر پوری دنیا کے اندر تمباکو کی وبا پھیل گئی۔ اسی وجہ سے تمباکو کے اندر بہت سارے زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ جو سب سے خطرناک زہریلا مادہ ہوتا ہے جس کو نکوٹین کہتے ہیں، یہ خطرناک مادے کا نام نکوٹین اس جان نیکو کی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا۔ وہ جان نیکو جو سفیر تھا پرتگال کا، اس کے نام پر اس زہریلے مادے کا نام نکوٹین رکھا گیا۔ تو یہ تمباکو اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک خوراک جب آدمی اس کی لیتا ہے، تمباکو کی ایک خوراک لیتا ہے، تو اس کی 18 سیکنڈ کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کی 18 سیکنڈ کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی تمباکو کھانے کا عادی ہوتا ہے تو اس کی عمر معمولی حالت میں، نارمل حالت میں اس کی عمر 12 سال کم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی عمر 60 سال لکھی ہے اور وہ دنیا میں آ کر تمباکو کھانے کا عادی بن جاتا ہے تو اس کی عمر 60 سال سے کم ہو کر 48 سال ہو جاتی ہے۔ 48 ایئرس کے اندر وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو تمباکو ایک ایسی بری عادت ہے اور ایسا برا نشہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی وہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی بڑے بڑے عذابوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں سنائی ہیں۔ اس لیے اس زہر سے اور اس نشے سے اپنی قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود اس کو استعمال کرتے ہیں تو آج کے بعد ہم اس کا استعمال ترک کر دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس تمباکو کی لت سے اور اس کے نشے سے اپنے آپ کو بچانے کی